پھر آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، قربان جاؤں آقا علیہ السلام پر امام طبری نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، اور اس حدیث پاک کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز ہمیں خطاب کیا، اور خطاب میں آقا علیہ السلام نے ہم سب صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے اگر مومنوں کو پکارنا ہو تو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اگر قرآن کا خطاب ساری مخلوق کو ہو، جمیع انسانیت کو ہو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگ۔ تو یا ایھا الناس کا صیغہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو جمع کر کے، فرماتے ہیں اور بھی یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے جو مدینہ کے قرب میں رہتے تھے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، من ابغض اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا، اگر کوئی شخص دنیا میں میری آل کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص اپنی قبر سے نکلے گا، فرمایا جس شخص نے دنیا میں میری آل کے ساتھ، میرے علی کے ساتھ، میرے حسن کے ساتھ، میرے حسین کے ساتھ، میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کے ساتھ بغض کیا تھا، دنیا میں کسی لمحہ بغض کیا تھا، تو فرمایا حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا، اس کا حشر یہودی کے طور پر کیا جائے گا۔ اب آگے حدیث کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں یا رسول، میں نے حضور کی بارگاہ میں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا یہودی کے طور پر کیا جائے گا اس کا حشر، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا، سارے لوگ جمع ہیں، اور سوال کیا، میں نے عرض کیا سنا وَإِن صَامَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہو، کیا پڑھتا ہو؟ کلمہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، تو مگر اس نے آپ کی آل کے ساتھ بغض کیا، وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، اور حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا، کیا اس کا حشر بھی یہودی کے طور پر کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کا دریائے ہیبت جوش میں آ گیا، فرمایا یا انس قد تعلم انہ هو مبغض لأہل محمد حشرہ اللہ یہودیا وإن صام وإن صلی، اگر دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے عمل کرتا تھا، مگر میری آل کے ساتھ اس نے بغض کیا، مجھے خدا کی عزت کے ساتھ اس کا حشر بھی یہودی کے طور پر کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کو اپنی آل کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی جہاد، اتنا پیار تھا آقا علیہ السلام کو، اور ان کے بغض کو اپنا بغض کہا اور ان کی محبت کو اپنی محبت کہی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ حدیث پاک سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ارے خدا کی قسم کبھی مصطفیٰ کی حدیث کو سنو، ہمارا تعلق دین سے دور ہو گیا، حضور کے فرمان سننے سے دور ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس یہ میری امت کا ترجمان القرآن ہے۔ کیا ہے؟ ترجمان القرآن ہے، قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے، ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے حضور کی آل کے ساتھ بغض کی، عداوت کی، دشمنی کی، فرمایا اگر اس نے بغض کی، عداوت کی، دشمنی کی، اور وہ اس حالت میں ہو، فرمایا لو ان رجل صف بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو اور رکن جوانی یعنی کعبہ اللہ کا جو دایاں دروازہ ہے اور ساتھ مقام ابراہیم ہے سین کعبہ میں، فرمایا سین کعبہ اور رکن جوانی کے درمیان کھڑا ہو، وہ کعبہ جس کی طرف ساری دنیا منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، طواف
فرمایا اس مقام پر کھڑا ہو، اور حضور نے فرمایا کھڑا ہو وصلی وصاما، اور پھر اس کا روزہ بھی ہو، اس کا کیا ہو؟ روزہ ہو، اور وہ وہاں پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہو، اور فرمایا یہ حالت ہو اس کی، لوگ اسے دیکھیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہے، لوگ اسے دیکھیں رکن یمانی کے پاس کھڑا ہے، اور اس کا روزہ ہے، جانتے ہیں یہ روزے دار ہے، اور دیکھ رہے ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر اس کے دل کے اندر فَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ، فرمایا کھڑا وہاں ہو، یہ حالت ہو، اور اس کے دل میں میری آل کے ساتھ ذرا بھی بغض ہو، ذرا بھی کیا ہو؟ بغض ہو، تو خدا کی عزت کی قسم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَخَلَ النَّارَ، خدا اسے وہاں سے پکڑ کر دوزخ میں داخل کر دے گا، دوزخ میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا بے شک اتنی نمازیں پڑھتا ہے مگر اسے میری آل کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ تو حضور نے اپنی آل کی اذیت کو اپنی اذیت بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اپنی اذیت بنا دیا۔ اس لیے حضور کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ حاجی جا صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا، جسے کہتے ہیں ہم ابن حیدر در اصل روح مصطفیٰ ہے، لوگوں جسے کہتے ہیں ہم ابن حیدر در اصل روح مصطفیٰ ہے، یہ ان کا کلام ہر شعر حضور کی ایک حدیث کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ہیا قلبی و ہیا روحی، یہ میرا دل بھی ہے، یہ میری روح بھی ہے، یہ میرا دل بھی ہے، یہ میری روح بھی ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں لخت جگر جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے جنم لیا، حضور نے ان کو فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے، پر حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے حضور نے فرمایا اے فاطمہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ میرے بیٹے۔ حضور ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے، اتنی شفقت فرماتے، اتنی چاہت اور اتنا پیار فرماتے۔ اور پھر حضرت امام حسن اور حسین خدا کی عزت کی قسم حضور کے وصال کے بعد اگر صحابہ کرام نے زیارت کرنا ہوتی آقا علیہ السلام کی، اور ان کا دل تڑپتا کہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو، تو در فاطمہ پر چلے جاتے۔ کہاں چلے جاتے؟ در فاطمہ پر چلے جاتے، اور حسن اور حسین کو کھڑا کرتے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ